اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم میرے ہو، جو میرا ہے وہ پروردگار کا ہے، اور جو پروردگار کا ہے تو سنو سنو اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت کا دینے والا اللہ، ذلت کا دینے والا اللہ، سب کچھ اس کے دستے قدرت پر ہے، پھر تم سے کوئی چل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھو تمام کی تمام چیزیں، تمام جنات، تمام شیاطین، تمام سلطنتیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ کے ایک فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرے تو پوری کائنات مل کر رب کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ تو حسد کرنے والوں، لوگوں کے پاس چغلیاں کرنے والوں، تمہیں کیا لگتا ہے تم کسی کو جسے اللہ نے عزت دی ہے تم اس کی بدنامی کر دو گے؟ جسے اللہ نے مالدار بنایا ہے تم اسے فقیر کر دو گے؟ سنو سنو، میں رب، ہم سب رب کے بندے ہیں اور ہمیں غیروں پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اگر رب کسی کو عزت دے تو پوری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر رب کسی کو دولت دے تو پوری کائنات مل کر اسے فقیر نہیں کر سکتی۔ جانے کرامی میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ہم سب کی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وعافیت الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ وعلی آلہ بارک وسلم۔ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ واقعی مفتی ابوالکلام صاحب نے جو بات بتائی کہ ذہن تردد کا شکار ہے کہ کیا بولا جائے نہ بولا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی انشاءاللہ یہ فقیر قادری آپ کے سماعت کے حوالے کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک شعر جو میں اکثر اپنے آپ کو سناتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آج آپ کو سناؤں۔ غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، یہ موٹیویٹ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے اگر حوصلے پست ہو چکے ہو تو اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے بھی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، اور تو ہے شاہین پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں ابھی اور بھی ہے، تیرے سامنے آسماں ابھی اور بھی ہے۔ اگر آپ اس شعر پہ غور کریں تو آپ کو پھر وہ تمام چیزیں نظر آئے گی جو ایک کامیابی والے ذہن رکھنے والے شخص کو نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کامیابی، یہ شہرت، یہ دولت، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت ملتی ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہو، کوئی عزت پا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوبصیرت ہے، یہ تمام اوصاف جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر نعمت والوں سے حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے سے بندے حسد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حسد کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، چونکہ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کی ایمان کو، جو انسان کے روحانیت کو، جو انسان کی انسانیت کو اندر سے تباہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسد یاکل الحسنات، کہ اللہ اکبر حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کھا جاتی ہے؟ کما تاکل النار الحطب، اللہ اکبر جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے میاں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کسی چیز کو رکھے ہو جو بہت ہی اچھا دکھتا ہو لیکن اس کے نیچے آگ لگا دی گئی ہو یا اس کے اندر دیمک لگ چکے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ چیز اوپر سے تو اچھی لگ سکتی ہے مگر اندر سے وہ چیز کھوکھلی ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر، یاد رکھو آج جو سماج پر حسد کا ماحول ہے، آج جو سماج پر لوگ حسد کے ماحول کو گرم کرنے پر لگے ہیں، اللہ اکبر، پڑوسی آج پڑوسی سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ ایک
ایک عالم کبھی دوسرے عالم سے حسد کرتا ہے تو کبھی ایک نیتا دوسرے نیتا سے حسد کرتا ہے، کبھی علم کے بنا پر، کبھی حسن کے بنا پر، کبھی مال کے بنا پر، تو کبھی شہرت کے بنا پر، کبھی عزت کے بنا پر۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے آپ کو الگ الگ انداز میں حسد پر مبتلا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے حسد کی بیج اپنے سینے پر بو دی ہے تو سنو تمہاری نیندیں حرام ہو جائے گی۔ تم جو سکون کے ساتھ رہا کرتے تھے، تمہاری سکونیں، تمہاری چین، یہ تمام کی تمام اشیاء تمہارے عقل سے غائب ہو جائے گی۔ تم سکون سے رہنا بھی چاہو گے تو وہ بندہ جس بندے سے تم حسد کرتے ہو وہ مسکرا بھی دے تو تیرے سینے کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر، حسد کی بیماری اللہ اکبر انسان کی ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اے حسد کرنے والے لوگوں، سنو اپنے بھائی سے حسد نہ کرو، اپنے ساتھ پہ رہنے والے دوستوں سے حسد نہ کرو۔ کیوں حسد نہ کرو؟ اس لیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے تم جس سے کرتے ہو گویا اس سے نہیں کرتے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نعمت پر حسد کرتا ہے تو گویا وہ میرے دیے ہوئے نعمت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جس نعمت کو اللہ نے کسی بندے کو دیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کون ہوتے ہو کہ آپ اس نعمت کے مقابل میں حسد کرو؟ آپ کون ہوتے ہو جس سے اللہ نے عزت دی ہے؟ آپ اس سے کہو تو ہوتا کون ہے؟ اللہ اکبر، جس سے اللہ نے دولت دی، جس سے اللہ نے حسن دی، تم ہوتے کون ہو کہ اللہ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو بیچ بتاؤ اور کہو کہ فلاں بندہ ایسا ہے تو فلاں بندہ ایسا ہے۔ اپنے دل کو حسد کا بیمار نہ بناؤ، اس لیے کہ حسد وہ بیماری ہے، حسد وہ بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اشارہ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میری امتیوں پر 4 بیماریاں ایسی آئے گی، 4 بیماریاں ایسی آئے گی جو کہ پہلے امتیوں پر تھی۔ وہ 4 بیماری کیا؟ اس میں سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے پہلے چیز فرمائی وہ تکبر اور حسد کریں گے، وہ تکبر کریں گے، یہ پہلی چیز۔ اللہ اکبر، آج آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے آپ سینہ تان کے چلتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح زمین پر بندہ جب تکبر کرتا ہے تو فرشتے تعجب پر نگاہ سے دیکھتے تو ہے کون؟ چھوٹی سی مخلوق ہے، سب سے بڑی ذات پروردگار کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تکبر کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جنت پر تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو اگر بڑے سمجھو گے یاد رکھو رب کے دربار میں دھکار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگ جو ہے کثرت مال کے خواہش مند ہو جائیں گے، لوگ اللہ اکبر کثرت مال کے خواہش ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم مال پر اس طریقے سے اندھے ہو گئے، مال کس طریقے سے دیوانے ہو گئے، تم مال کس طریقے سے بندگی کرنے لگے کہ اللہ اکبر تم غفلت کے شکار ہو کر تمہاری آنکھیں بند ہوئی اور تم قبر پر جا پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری بیماری جو ہوگی وہ ایک دوسرے سے دوری ہوگی۔ میرے میاں سنو، میرے بھائیوں سنو، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو دور کرو، آج ہی دور کرو اور عہد کرو آج ہم ولیوں کے سردار، ولیوں کے بادشاہ جسے عبد القادر جیلانی نے نوازا ہو، جسے معین الدین چشتی نے نوازا ہو، اللہ اکبر، یہ وہ پیر ہے جن کے بادشاہ، یہ وہ ان کے بادشاہ ہے جو سمنان کے بھی بادشاہ تھے، جو کہ پنڈوا کے بھی بادشاہ تھے، جن کی روحانیت کا سلسلہ پورے عالم اسلام پر چلتا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے انہیں بھی اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کیا، اپنے روحانیت سے آپ نے انہیں بھی جو ہے شکست دی اور آپ نے بتایا حقانیت کیا ہے، روحانیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے جو تیسری چیز بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے۔
ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے، بھائی بھائی کے پاس نہ جائے گا، عالم کبھی جو ہے لوگ کبھی عالم سے دور ہو جائیں گے، بعض دفعہ عالم کو عالم سے ملاقات کرنے پہ کراہت محسوس ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چوتھی بیماری یہ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ حسد کریں گے، اور اللہ اکبر، حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پہلے امتیوں کے پاس تھی، اب نبی کے امتیوں پر بھی آپ آئی جانے لگی ہے، اور اللہ کے نبی نے پہلے ہمیں فرما دیا تھا، اپنے صحابیوں کو کہہ دیا تھا، اے میرے صحابیوں سنو سنو، میری امت ان قریب حسد کی شکار ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ اگر آپ کو کسی کے متعلق حسد ہو، کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کسی کے متعلق حسد ہو، آپ اپنے بھائی سے جلتے ہو، لیکن ایک ایسا آپ کو طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر آپ حسد کرتے ہوگے تو آپ کے اس حسد پر اللہ تبارک و تعالی اس طریقے پر آپ کو گناہ نہیں دے گا بلکہ آپ کو ثواب دے گا، تو پھر حسد کے نام کو بدل کر ہم اسے رشک کا نام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو حسد اور رشک میں فرق ہے، اگر آپ کسی کی چیز کو دیکھ کر اس کے فنا ہونے کے یا اس کے تباہ ہونے کی امید لگائے رکھتے ہو، یہ حسد ہے، اللہ اکبر، لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھ کر اللہ سے فریاد کرتے ہو اور اس چیز کی تعریف کرتے ہو تو گویا آپ رشک کرتے ہو۔ انعامات رشک کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ آپ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے حسد ہو تو آپ اس طریقے کو اپنانا، آپ کو حسد بھی نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ کے درجات میں بھی بلندی آئے گی۔ آپ کو طریقہ بتاتا چلو، وہ طریقہ یہ ہے، جب آپ کسی کو شہرت والا دیکھو، عزت والا دیکھو، کسی بھی درجے پر دیکھو، اور آپ کو خوف ہو، یہ خوف ہو کہ میں اس سے حسد کر بیٹھوں گا، میں اس کی اس نعمت کے فنا ہونے کے انتظار پہ نہ لگ جاؤں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں جس طریقے کو کسی ایرو غیرو نے نہ بتایا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، جب تم کسی بندے کو دیکھو تو اس بندے کے نعمت پر تم اللہ سے اس بندے کے اکبر مزید دعائیں کرو۔ اللہ اکبر، جب تم اس بندے کے اکبر دعائیں کرو گے اور کہو گے پروردگار تو نے جو اسے نعمتیں دیا ہے اس کی نعمت پر تو اور برکت دے دے۔ اللہ اکبر، جب تم کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کی جگائے رشک کرتے ہوئے اس کے حق پر دعائیں کرو گے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان سے دو فرشتے کو نازل فرما دے گا، آسمان سے دو فرشتے کو نازل فرما دے گا، اور اللہ اکبر وہ دونوں فرشتے اس بندے کے لیے تا قیامت دعا کرتے جائیں گے، دعا کرتے جائیں گے۔ تم نے ایک دفعہ اس بندے کے لیے دعا کی تھی، لیکن آج وہ فرشتہ جو معصوم ہے، جو گناہیں نہیں کرتا، ارے تم نے اپنے گناہ والے زبان سے دعا کی تھی، مگر اللہ نے تجھے بدلہ یہ دیا کہ روحانی مخلوق سے تیری سفارش کے لیے، تیری برکتوں کے لیے، تیری نعمتوں پہ اضافہ کے لیے آسمان سے اپنے فرشتے کو بھیج کر تیری بہتری چاہ رہا۔ اس لیے عزیزان کرام، حسد جیسے بدفعلی سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ یہ حسد کی تباہ کاریاں آپ کو لے ڈوبے گی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ حسد کے معاملات کم ضبط لوگوں کو ہوتا ہے، جو چھوٹے طبقے کے ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کی باتیں نرالی ہے۔ اس کے علاوہ جو کثرت کے ساتھ حسد کرنے والی جو جنریشن ہے، جو لوگ ہیں، وہ فیمیل ہیں، عورتیں ہیں۔ عورتیں کثرت کے ساتھ حسد کرتی ہیں، انہیں حسد ہوتا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، تمہارا یہ حسد کرنا تمہیں تباہ کر سکتا ہے، تمہارے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی چیز کھوکھلی ہو جائے تو سامنے سے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، ہم اسے میڈ ان چائنا کہیں گے اور یہ کہیں گے کچھ دن ٹکنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میڈ ان چائنا نہ بنو، کمزور نہ بنو، کیونکہ چائنا کچھ انڈیا پہ جو سامان بیچتا ہے اس کے لیے وہ بدنام ہے، ورنہ چائنا پر بھی اچھے اچھے سامان ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سمجھ کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کبیرہ، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ تماموں سے گزارش کرتا ہوں، کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر آپ کبھی حسد نہ کرو۔ کون ہوتا
سمجھتے ہو حسد کرنے والوں، حسد کرنے والے تم سنو، اگر تم کسی عام انسان سے حسد کرتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا وہ انکار کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، عام انسان سے تم حسد کرو تو تمہاری تباہ کاریاں شروع ہو جاتی ہے، پھر وہیں پر تم کسی عالم سے حسد کرو، وہیں پر تم کسی مفتی صاحب سے حسد کرو، اللہ اکبر، پھر تمہیں تب تمہاری تباہ کاریاں کہاں تک جائے گی؟ یاد رکھو، سنو، اگر تمہاری حسد ان تک ہے تو تم نبی کو منہ نہیں دکھا سکتا، نبی کے دربار پر نبی کے دربار پر اپنے حسد کی وجہ سے سامنے جا نہیں سکتا۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آلِ رسول سے حسد کر کر تم کس طریقے سے نبی کا سامنا کرنا چاہتے ہو؟ ہوتے کون ہو تم کہ آلِ رسول سے تم بھی حسد کرنے لگو؟ لوگ آج سیدوں سے بھی حسد کرنے پر اتر آئے ہیں، اور میں نے جب جانا کہ لوگوں کو سیدوں سے بھی حسد ہوتی ہے تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی، اور مجھے حیرت ہوتی بھی کیوں؟ چونکہ ہم نے جانا تھا اللہ اکبر کہ حسد کرنا اور حسد کا شکار ہونا یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو جدی آلہ تھے اور ہم سبوں کے جو باپ ہے جنہیں ہم شیر خدا علی المرتضیٰ کے نام سے جانتے ہیں، لوگوں نے ان سے بھی جلنے کی کوشش کی اور لوگ ان سے بھی حسد کرنے لگے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر عرض پیش کیا، حضور لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے آپ نے فضیلت دی، اللہ نے فضیلت بخشا، تو لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم میرے ہو، جو میرا ہے وہ پروردگار کا ہے، اور جو پروردگار کا ہے تو سنو اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت کا دینے والا اللہ، ذلت کا دینے والا اللہ، سب کچھ اس کے دست قدرت پر ہے، پھر تم سے کوئی چل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھو تمام کی تمام چیزیں، تمام جنات، تمام شیاطین، تمام سلطنیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ کے ایک فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرے تو پوری کائنات مل کر رب کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ تو حسد کرنے والوں، لوگوں کے پاس چغلیاں کرنے والوں، تمہیں کیا لگتا ہے تم کسی کو جسے اللہ نے عزت دی ہے تم اس کی بدنامی کر دو گے؟ جسے اللہ نے مالدار بنایا ہے تم اسے فقیر کر دو گے؟ سنو، میں رب، ہم سب رب کے بندے ہیں اور ہمیں غیروں پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اگر رب کسی کو عزت دے تو پوری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر رب کسی کو دولت دے تو پوری کائنات مل کر اسے فقیر نہیں کر سکتی، فقیر نہیں کر سکتی، چونکہ قوت والا میرا پروردگار ہے، طاقت والا میرا پروردگار ہے، سبوں پر غالب آنے والا میرا پروردگار ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ طاقت والا ہے، وہی عزت والا ہے، ساری کی ساری تعریفیں اسی پروردگار کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال سکتا ہے، وہ چاہتا ہے تو سورج کو روز پورب کی طرف سے نکالتا ہے، میاں جس کے اشارے سے شام تو سورج اپنے وقت کو بھی بدل دیتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ سنو، تمہارے اندر اور تمہارے باپ کے اندر، تمہارے باپ کے باپ کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس سے اللہ نے عزت دی ہے تم اسے ذلیل کر سکو۔ اس لیے کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے، کسی کے متعلق حسد کرنے سے پہلے، کسی کے متعلق بدگمانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی طاقت کو دیکھنا۔ اگر تمہارا تعلق اگر سیاستدانوں سے ہے تو سیاستدان ایک جگہ تک کے لیے محدود ہے، مگر میرے پروردگار کی طاقت محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے، وہ جہاں چاہے تمہیں عزت دے سکتی ہے، ذلت دے سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں آپ کو؟ یہ سماج میں ضروری ہے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کو جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے؟ اس سماج پہ ضرورت ہے میاں، ورنہ لوگ لا علمی کی بنا پر لوگ آج جو ہے اس گناہ پر اس طریقے سے مبتلا ہے کہ العیاذ باللہ لوگ جادوگروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، لوگ جادوگروں تک پہنچ جاتے
جاتے ہیں اور اللہ اکبر دیکھتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، فلاں کوئی کا دکان بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم اس پہ جو ہے باندھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر حضرت کئی سارے ایسے معاملات خانقاہ پہ آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں اچھا سب کچھ چل رہا تھا مگر سب کچھ جو ہے بیکار ہو گیا، یہ بندہ بڑا خوبصورت تھا مگر آج مرجھا گیا۔ یہ تمام کامیں جو آپ حسد کی بنا پر کرتے ہو نا، جادو کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سنو جادو کرنے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی اس پر کتنے غضبناک ہوں گے، نبی نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے فقط جادو کرنے والا، یا جادو کرنے والا ان کا امتی بھی تو ہو سکتا ہے، نبی کا حکم یہ عام ہے، وہ نبی جو مشفق ہے، وہ نبی جو مہربان ہے، لیکن جادو کرنے والے پر کتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قتل کے لائق ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج جادو کی تباہ کاریاں جو ہمارے علاقے پر ہے، ساس بہویں جو ہے آپس میں جادو کے معاملات کبھی کروانے کو چلی جاتی ہے تو کبھی بھائی جادو کے معاملات کو کرانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ نبی کون، مومن نبی کون، اشرف نبی کون، اعلیٰ اللہ اکبر کے ماننے والے ان سے نسبت رکھتے ہوئے وہ بھی اعلیٰ، چونکہ نسبت سے شان ممتاز ہوتی ہے۔ ہم نبی کی امت ہوئے تو اللہ اکبر ہمیں نبی سے نسبت حاصل ہو گئی، اور ہمیں نسبت حاصل ہو گئی تو ہم بھی ممتاز ہو گئے۔ لیکن میاں یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، نبی کے فرمان سے یہ رشتہ منقطع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جادو کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو میرے بھائی کو اپنے آپ کو، اپنے رشتے کو نبی سے کمزور نہ کرو۔ اگر تم جادو کرتے ہو اور اگر کرواتے ہو تو آج اسے توبہ کر لو، اس لیے کہ جادو کرنے والا یا کروانے والا اگر وہ جادو کروانے کے ارادے سے جاتا ہے، کرواتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک پروردگار اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اور اسی حالت پر اگر وہ مر جائے، اسلام کی حالت پر نہیں مرتا، کفر کی حالت پر مر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہاری جان چلی جائے تو تم سفر منقطع کر دیتے ہو، پھر جس پر خوف ہے کہ تمہارا ایمان چلے جائے اسے آپ کو چھوڑ دیتے۔ آج آپ کو بتایا جائے تھوڑا ٹرین سے مت جانا، حادثات ہو سکتے ہیں، تھوڑا پلین سے مت جانا، معاملات صحیح نہیں ہے، موسم صحیح نہیں ہے، آپ پرہیز کرو گے کہ آج دن کل جائیں گے، پھر آپ کو جب معلوم ہے کہ ہمیں جادو کرنے سے یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی حالت پر نہیں مریں گے، اور ایمان کی حالت پر اگر ہم نہیں مرتے ہیں تو نبی کی ہمیں سفارش بھی میسر نہ ہوگی، رب کریم کی طرف سے ہمیں وہ نعمتیں بھی نہ ملے گی۔ تو اے میرے بھائیو چھوٹے سے مجلس پر بیٹھ کر آپ جادو تو کر دیتے ہو لیکن اس بڑی مجلس پر آپ ذلیل ہونے کو ہی دیکھتے۔ سنو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھو اور جادو ٹونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کچھ عاملین حضرت ایسے بھی ہوتے